آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید قربان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صبح اٹھتے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے نماز عید ادا فرماتے، نماز عید ادا فرمانے کے بعد پھر آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور یہی ہمارے لیے طریقہ ہے کہ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھو، عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خلاف معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھ کے نکلے کہ آگے دیکھا کہ ایک شخص نے پہلے سے قربانی کی ہوئی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تو نے قربانی پہلے ہی کر لی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ گھر والوں کو پہلے گوشت تیار کر کے دے دوں تاکہ جلدی انہیں کھانے کے لیے گوشت مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ اتاری جس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر ساتھ میں ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، یہ قربانی ادا نہیں ہوئی، تمہیں دوبارہ سے کرنی ہوگی۔ تو بہرحال اس آیہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے، جو بڑا قابل غور ہے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دن بھی عید کا ہے، قربانی کرنے والا بھی وہی شخص ہے، جانور بھی وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، گلی محلہ گھر بھی وہی ہے، لیکن اتنا سا کام اس کرنے والے نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ یعنی آپ کا جو معمول مبارک تھا، آپ کا جو طریقہ تھا، آپ کی جو سنت تھی، اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے قربانی پہلے کر لی۔ یعنی اتنا سا اس شخص نے کام کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ اتار دی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ آیہ مبارکہ ہمیں بہت کچھ سکھلا رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہمیں سکھلا رہی ہے کہ بظاہر کوئی چیز کتنی بھی خوبصورت ہو، کوئی عمل کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اس وقت تک اس عمل کا فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل سنت رسول کے مطابق اور موافق نہ ہو جائے۔ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کے جملہ احکام، اللہ رب العزت جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، تو وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے کرنے کے لیے جو ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا اس کام کو کرنے سے پہلے کہ اس کام کو میرے نبی نے کیسے کیا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اس طریقے کے مطابق ہم اس عمل کو کر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ طریقہ بارگاہ خدا میں مقبول ہو جائے گا۔ وہ ہمارا کیا ہوا عمل ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ لیکن کام ہو گیا، کام ہم نے کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا، آپ کی سنت کے مطابق نہیں کیا، تو بظاہر وہ کتنا بھی خوبصورت عمل ہوگا تو وہ اجر و ثواب کا باعث نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے خادم خاص ہیں، آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام، جن میں نام سیدنا علی کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کے نام ملتے ہیں کہ یہ ہستیاں امہات المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، جا کے عرض کیا کہ آپ ہمیں حضور کے گھر کے معمولات بتلائیں کہ حضور جو نفلی عبادت گھر میں بجا لاتے ہیں وہ کون سی ہے اور آپ کس طرح سے عبادت بجا لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات پوچھنے کے لیے امہات المومنین کے پاس تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے سرکار کی عبادت کے حوالے سے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نفلی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ نوافل بھی ادا فرماتے ہیں، آپ دن کا اکثر نفلی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی بتلایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں اور آپ اپنا وقت ذکر اذکار میں بھی گزارتے ہیں۔ سو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کے معمولات صحابہ کرام نے سنے تو گویا سرکار کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو کم پایا، ہلکا پایا، تو تہیہ کر لیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کیا جوڑ، آپ تو مغفور ہیں، یعنی اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کو بخش دیا ہے، تو ہمیں تو محنت کی ضرورت ہے، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اب آپس میں بیٹھ کر تینوں نے مشورہ کیا، ایک کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے اپنے طور پہ تہیہ کیا کہ آج کے بعد ساری رات نفلی عبادت کے لیے اپنا وقت گزاروں گا، ساری رات نفل ادا کروں گا، اب سونا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ تو تیسرے کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کرتا تاکہ نہ ذمہ داریاں ہوں، نہ بچے ہوں، نہ معاملات ہوں، تاکہ میں جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا رہوں۔ آپس میں یہ تینوں باتیں کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن لیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا انتم الذین کذا و کذا، ارشاد فرمایا کہ تم ایسے باتیں کر رہے تھے، حالانکہ یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت کے خلاف ہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے طریقے کے خلاف تم نے ساری کی ساری باتیں کی ہیں۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم، فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور ارشاد فرمایا وأصلی، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں ساتھ میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا وأتزوج النساء، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے متعدد نکاح بھی فرما رکھے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جو تم باتیں کر رہے تھے وہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو سن لو، اگر میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، ارشاد فرمایا فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بتلا دیا، یہ امت کے لیے خوبصورت نصاب ہے، تعلیمات ہیں اس حدیث پاک میں، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ دنیا داری سے کٹ جائے اور الگ ہو جائے کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اختیار کرنی ہے، میں جنگلوں کا رخ اختیار کر لوں، غاروں میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاؤں کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ تو یہ دنیاوی ذمہ داریوں سے جان چھڑانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے حقوق ذمے رکھے ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، اور اسلام کی یہ بھی تعلیمات نہیں ہے کہ بس
کام کاج میں مصروف ہو جائے، کاروبار میں مصروف ہو جائے، تجارت میں مصروف ہو جائے، یہ کہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میں کیسے روزہ رکھوں، میں حج کرنے کے لیے اب جاؤں، میں کیسے زکوٰۃ دوں، کیسے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا میں نے تو ان کو نبھانا ہے۔ تو اسلام یہ بھی نہیں ہے۔ اسلام دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سرکار نے